الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم. آج رمضان المبارک کا تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ تیسرا اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا شہر اولہ رحمہ وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے بارش ہوتی ہے اور وہ زمین پر پڑتی ہے، تو زمین میں اگر پیداوار کی صلاحیت ہوگی تو پودا اگے گا، اگر پیداوار کی صلاحیت نہیں ہے تو پودا نہیں اگے گا۔ تو گویا کے 3 سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ بارش برسے، دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ پیداوار کی صلاحیت ہو، پھر تیسرا سٹیپ یہ آئے گا کہ ایک کومپل، ایک پودا، ایک برڈ جو ہے وہ پیدا ہو۔ اسی طرح پہلا عشرہ رحمت کا، یوں سمجھیے کہ رحمت کی بارش برسی۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا، کہ انسان اس قابل بن جائے، مسلمان اس قابل بن جائے کہ اس رحمت کو اپنے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے فائدہ مند بنا لے، اپنے دل کو زرخیز کر لے۔ جب 2 سٹیپ پورے ہو گئے تو تیسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ عتق من النار۔ اب اس کو وہ فروٹ ملے گا، وہ پھل ملے گا جو اس کو ملنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ خیال کریں کہ تیسرا عشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہے تو اس میں رحمت نہیں ہے۔ رحمت ہر وقت ہے، مغفرت ہر وقت ہے۔ جہنم سے آزادی بھی رمضان کے ہر لمحے میں ہے، لیکن پرومیننٹ کیا ہے، ہائی لائٹ کیا چیز ہے کہ پہلے عشرے میں جو پرومیننٹ ہے وہ ہے اللہ کی رحمت، باقی بھی چل رہی ہے۔
دوسرے عشرے میں اللہ کی پرومیننٹ ویلیو کیا سامنے آتی ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور تیسرے عشرے میں کیا آتا ہے کہ اللہ بندے کو جہنم سے آزادی کا آرڈر جاری کر دیتا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ماہ مبارک ہمیں دیا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور آج طاق رات ہے، اور طاق رات میں شب قدر پوشیدہ ہے۔ اب بعض اوقات ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جی جیسے کسی ملک میں طاق رات کل تھی، پاکستان میں آج ہے، کسی میں کل ہوگی، تو اگر طاق رات میں ہی شب قدر تھی وہ تو گزر گئی، آج اگر ہماری ہے تو کل تو ان کی ہے، ان کی آج نہیں ہے، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو عبادات فرض کی ہیں وہ ہمارے محل وقوع، ہمارا جو کلائمیٹ ہے، ہماری آب و ہوا ہے، ہمارا مطلع ہے، ہمارا جو جغرافیائی لحاظ سے جو لوکیشن ہے اس کے مطابق ہے۔ مثلا نماز ہے، اب ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھ کر فارغ ہوئے، ملک کے دنیا کے کسی حصے میں فجر کی نماز ہو رہی ہوگی، دنیا کے کسی حصے میں ہو سکتا ہے کوئی اور وقت کی نماز ہو، کوئی زوال کا وقت ہو۔ تو جس طرح ہم نمازوں میں اپنے وقت کو دیکھتے ہیں، اسی طرح طاق راتوں میں بھی اپنے وقت کو دیکھیں گے۔ جب ہم نے ظہر کی نماز پڑھی تو ہمارا ظہر کا وقت تھا، ان کا نہیں تھا۔ اسی طرح آج اگر طاق رات شب قدر ہے تو آج ہماری طاق رات ہے، جب ان کی قسمی آئے گی ہو سکتا ان کی طاق رات ہو، شب قدر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم اس لیے رکھی ہے، علماء فرماتے اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، تاکہ اللہ کی رحمت کسی وقت کے لیے خاص نہ ہو، برستی رہے۔ کل ان کی 21ویں تھی، آج ہماری 21ویں ہے، پرسوں کسی اور کی ہوگی، تو گویا کہ ایک مسلمان کو مغفرت کے بہانے ملتے رہیں، وہ اپنی معافی تو کروا لے۔ اب اس چیز میں ہم مبتلا ہو جائیں کہ یہ کیا چیز ہے، بھئی یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا بے پناہ فضل ہے کہ اللہ ہمیں وہ وقت بار بار لوٹا کر دے رہا ہے، بار بار لوٹا کر دے دیتا ہے، اور ہمیں صرف یہ کہتا ہے مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب یہ معافی کیا ہے؟ معافی کہا جاتا ہے اعتراف جرم کو، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جب اعتراف جرم ہوتا ہی توبہ ہے۔ آپ دکان پر ہیں، آپ کو پتہ لگا کہ بھئی دکان میں کوئی لڑکا ہے کہ جس نے نہ کوئی گلے سے پیسے نکالے ہیں، آپ اس کو ایک آپشن دیں گے، آپ کہیں گے بھئی تو مان جا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، چل تو یہ تو مان جا تو نے پیسے نکالے، نہیں تجھے کچھ کہتے، تو مان تو جا۔ اب وہ کہ میں نہیں مانتا، اب اور غصے میں آئیں گے، بھئی قصور بھی تیرا ہے تو مان بھی نہیں رہا۔ اگر وہ مان جائے آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے آئندہ نہ کرنا۔ آپ کا ہو سکتا ہے رحمت آپ کی معافی کا پہلو زیادہ نمایاں ہو جائے۔ ہم انسان ہیں، جب ہم انسان ایسا ہیں تو وہ رب ہم سے کتنا زیادہ فضل اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ میرے بندے گناہ ہو گیا تو فکر نہ کر، اعتراف کر لے اور کہہ دے ہاں میں نے گناہ کیا، اپنی زبان سے تو کہہ دے، اپنے گناہوں کو سوچ کر یہ سمجھ لے اور یہ مجھ سے کہہ دے کہ اللہ میں نے کیا تھا، برا کیا تھا، مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، بس اللہ مجھے معاف کر، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا تو اعتراف کرے گا، تیرے اعتراف جرم سے پہلے میں تجھے معاف کر دوں گا، لیکن اعتراف تو کر، تو یہ تو کہے میں نے گناہ کیا تھا۔ تو آج رات شب قدر ہے، لیکن شب قدر کی فضیلتیں اس وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں
کہ جب ہم اللہ کے ہاں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کے اعتراف کریں. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس رات چند لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. ایسے بدبخت لوگ ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرتا. احادیث میں مختلف لفظ ہیں. چند چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں چند لوگوں کے بارے میں. آقا نے فرمایا ایک وہ بندہ جو شرابی ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. اب شرابی یعنی شراب پیتا ہے. جب شراب پیتا ہے اور وہ شراب پی کر توبہ نہیں کر رہا، ہاں توبہ کرے گا تو معافی ہے، لیکن وہ توبہ ہی نہیں کر رہا کیونکہ وہ شراب کو برا سمجھ نہیں رہا. وہ سمجھتا ہے یہ تو میں ایک انٹرٹینمنٹ ہے میرے لیے، میں ایک انجوائیبل لائف گزارنا چاہتا ہوں، وہ اس چیز میں پڑا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ شرابی کو معاف نہیں کرے گا. ایک اور مقام پر حضور نے فرمایا کہ والدین کے نافرمان کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اب کیوں؟ کیونکہ والدین جب ناراض ہیں، والدین کی بندے نے نافرمانی کی، جب والدین اس سے خوش نہیں تو اللہ کیسے خوش ہوگا؟ اب وہ حدیث آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ والد باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو جب نہ اس کو رضا مل رہی ہے نہ جنت مل رہی ہے تو رب کیسے ملے گا؟ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ والدین کا جو نافرمان ہے اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. ایک تیسرا لفظ آتا ہے اور حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا جو مشاحن، جو کسی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی برا خیال رکھ رہا ہے، کینہ، بغض. یعنی بندہ کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہے، کسی کی سے نفرت کر رہا ہے، کسی کی مخالفت ہے، پروپیگنڈے میں مصروف ہے، وہ موقع تلاش کر رہا ہے مجھے موقع ملے میں اس کو چھوڑوں نا، میں اس کو ذلیل کر کے چھوڑوں، میں اس کو ختم کر دوں، میں اس کی عزت پر حرف لگا دوں. اللہ کے نبی فرماتے جس کے دل میں کسی کے بارے میں نفرت ہوگی نا وہ بھی معاف نہیں ہوگا. اچھا اب کیوں معاف نہیں ہوگا اگر اس چیز کو دیکھا جائے؟ یاد رکھیے یہ جو اللہ کی مغفرت ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے. آپ دودھ لینا بازار سے تو آپ دودھ لے کر جب گھر آئیں گے نا تو اس دودھ کو جب برتن میں ڈالنا چاہیں گے تو پہلے برتن خالی کرنا پڑے گا، اس کو دھونا پڑے گا. اگر وہ برتن خراب ہے، میلا ہے، یا اس میں پہلے سے دودھ ہے جو خراب ہونے کا اندیشہ ہے جس کے بارے میں، تو وہ جو نیا دودھ ہوگا نا اس کو بھی خراب کر بیٹھے گا. اس لیے آپ کو پہلے برتن دھونا پڑے گا. جب ظرف دھوئیں گے پھر ہی دودھ اندر آ سکتا ہے. ایسے ہی اللہ نے یہ دل بنایا ہے، جب اس دل کو صاف نہیں کریں گے تو یہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت دل میں کیسے آ سکتی ہے؟ اگر آئے گی بھی تو اثر نہیں ہوگا. تو اس لیے دین اسلام کا بڑا پیارا فلسفہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر دیں. اب دل کو صاف کرنے کے بے شمار طریقے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں دل سے یہ بات جاتی نہیں ہے. تو علماء صوفی نے اس کا ایک حل بتایا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے نا کہ کسی بندے کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی بات منفی ہے اور وہ جا ہی نہیں رہی تو آپ ایسا کریں کہ آپ نا اس کے حق میں دعا کیا کریں، ہاتھ اٹھا کر اس کے حق میں دعا کریں، اللہ اس کو نواز دے، اللہ اس کو اور عطا کر، اللہ اس کو عزت دے. جب آپ اس کے حق میں دعا کریں گے اب اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ آپ کا اپنا نفس جو ہوگا اس کے اندر وہ چیز ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر اندر ایک اپ ڈیٹ سافٹ ویئر آنا شروع ہو جائے گا، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اور وہ اپ ڈیٹ کیسے ہوگا کہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ جو منفی خیالات ہیں اب وہ نکلتے جا رہے ہیں، اور اب آپ کا دل، اب آپ کی طبیعت ریلیکس ہوگی، اس کو خوشی بھی ملے گی، آپ کی طبیعت پر بوجھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ تو کہیں گے ہاں میں نے تو خود اس کے لیے دعا مانگی تھی. تو
دل کو صاف کرنا بڑا اہم ہے. اور یہ جو آج شب قدر، لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم بیٹھے ہیں، اور قرآن کریم میں نے سامنے کھولا ہوا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ ہم قرآن کو سمجھیں بھی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اور قرآن کو نازل کیا تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو سمجھو، کیونکہ تمہاری ساری جو زندگی کے مسائل ہیں ان کا حل اس قرآن میں ہے. اب دیکھیں اس وقت دنیا کے لوگ جتنے بھی ہیں نا، وہ مختلف جگہ سے علم حاصل کرتے ہیں. کوئی چاند پر چلا گیا، کوئی کسی نے روشنی پر تحقیق کر لی، کسی نے زمین کی مٹی کو لے کر اس پر تحقیق کر لی، کسی نے پودے پر کی، بیج پر کر دی، جانوروں پہ کر دی. لیکن آپ ایک چیز ملاحظہ کیجئے کہ جتنے بھی لوگ یہ تحقیق کر رہے ہیں نا، یہ سارا کا سارا علم حاصل کر رہے ہیں مخلوق سے. بھئی مٹی کیا ہے؟ مخلوق ہے. چاند کیا ہے؟ مخلوق ہے. سورج کیا ہے؟ مخلوق ہے. روشنی کیا؟ ہر چیز مخلوق ہے. یہ لوگ مخلوق سے علم حاصل کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھاتے ہیں. اور اللہ نے جو خالق ہے اس نے اپنا علم اتارا ہے، وہ قرآن. تو جو قرآن پڑھتا ہے گویا کہ وہ مخلوق سے نہیں، وہ ڈائریکٹ خالق سے علم حاصل کر رہا ہے، وہ بنانے والے سے علم حاصل کر رہا ہے. جو بنانے والے نے جو چیز بنا دی ہے، اس بنائی ہوئی چیز پر لوگ اتنا سر کھپا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے علامہ فہامہ سمجھ رہے ہیں، اور جو خالق علم دے رہا ہے اس سے دور ہیں، تو وہ علم والے نہیں ہیں. اس لیے علماء نے واضح طور پر احادیث مبارکہ میں جہاں آتا ہے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اس علم سے مراد زیادہ تر علماء نے قرآن اور حدیث کا علم لیا. علم ہے یہی، وہ علم نہیں ہے. اس لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے معلومات. یہ دنیا میں جو کچھ پھیلا یہ معلومات ہے، یہ علم نہیں ہے. کیونکہ معلومات اور علم میں بنیادی ایک فرق ہوتا ہے کہ علم تبدیل نہیں ہوتا، کانسٹنٹ رہتا ہے، جبکہ معلومات ویریبل ہوتی ہیں، وہ ویری کرتی رہتی. آج کچھ ہے، کل کچھ. آپ نے مٹی پہ تحقیق کی، آپ نے ایک رزلٹ نکالا، کل کوئی اور کرے گا وہ اور رزلٹ نکالے گا. مختلف ہوگی رائے. جب رائے مختلف ہو جاتی وہ معلومات بن جاتی، وہ علم نہیں بنتی. علم ایک ہی چیز ہے، وہ قرآن. تو قرآن سے ہم نے تعلق کو جوڑنا ہے. آج کی شب ہم نے اپنے دل میں یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے، اللہ کے علم سے، خالق کے علم سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں گے. اور جس کے پاس خالق کی طرف سے دیا گیا علم ہوگا وہ معلومات میں کبھی بھی ناکامی حاصل نہیں کر سکتا. آپ کے قربا بتاؤں، دیکھیں آج کل ہم میں سے اکثر صاحب اولاد ہیں. جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد عطا فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں وہ اپنی اولاد کی جب تربیت کرتے ہیں تو آج کل عام ٹرینڈ یہ ہے کہ پہلے جی بچے کو سکولنگ کروائی، سکولنگ کے بعد بچے کو کالج لیول پر لے گئے، پھر یونیورسٹی لیول پر لے گئے، سٹیپ بائی سٹیپ کر دیا. اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کو سکولنگ کے لیے بھیجا تو سکولنگ میں نہیں چل سکا تو کسی کام میں لگایا، کام میں بھی نہیں چل سکا تو کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اب اس کو حفظ کروا دیں. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے معلومات کی طرف جاتے ہیں. جب معلومات سے چیزیں نہیں ملتی پھر ہم بھاگتے علم کی طرف، یعنی قرآن کی طرف. یہ غلط کر رہے ہیں، ترتیب غلط کر رہے ہیں. بھائی ہم سب سے پہلے علم کی طرف جائیں پھر معلومات کی طرف آئیں. آپ دیکھیں جتنے بھی مفکرین ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، آپ سب کی زندگی کو پڑھ لیں، آپ ایک چیز کامن دیکھیں گے. وہ کامن چیز کیا ہوگی کہ جی بچپن میں انہوں نے قرآن حفظ کیا،
بچپن میں انہوں نے اپنے والدین سے قرآن پڑھا، یہ کامن آپ چیز دیکھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں نے ان نے سب سے پہلے علم حاصل کیا، قرآن اس کو پڑھا۔ جب اس کو پڑھا تو اللہ نے کسی بھی معلومات کے اندر ان کو ناکام نہیں کیا، پھر وہ بڑے بڑے سائنسٹسٹ بھی بن گئے۔ تو آج ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا ہوا ہے، اور قرآن کریم کو کس انداز سے چھوڑا، یہ نہیں مطلب کہ ہم بعض لوگ کہیں جی ہم نے کہاں چھوڑا، ہم تو پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں۔ بھئی تلاوت کرنا اس کا حق نہیں ہے صرف، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اس کی تلاوت کرے حق کا تلاوتی، جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو قرآن سے ہم نے تعلق اس انداز سے چھوڑا ہوا ہے، یہ توڑا ہوا ہے کہ ہم اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو اپنی زندگی میں نہ اپنی اولاد کی زندگی میں لا رہے ہیں۔ بھئی بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی طرف لے کر آئے، پھر معلومات کی طرف لے کر آئے، تو یقین جانیے اللہ ذہن کھولتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے اپنے سامنے کھول کر رکھی ہیں، یہ آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اور سورہ بقرہ کی آیات میں بنیادی طور پر جہاں جہاد کا ذکر ہے وہاں صدقات کا بھی بڑا ذکر ہے۔ دین اسلام میں صدقے کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ اب صدقہ دیکھیں، وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہے، وہ فطرانے کی شکل میں ہے، وہ ویسے ہی خیرات کی شکل میں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تعالی ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بھئی یہ دنیا کو تم حاصل کرو، لیکن اس کو سمیٹ سمیٹ کر مت رکھو۔ اچھا، دنیا کو حاصل کرنا گناہ نہیں ہے، اب دنیا کو حاصل کریں، تجارت کریں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، صحابہ نے تجارت کی، لیکن سمیٹ سمیٹ کر رکھنا یہ دین میں ناپسند ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں، مثال یہ دیتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال یوں ہے کہ جیسے کشتی ہے، اور وہ کشتی پانی میں ہے۔ اب کشتی کے لیے پانی کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے گا وہ کشتی کو ڈبو دے گا، تو جتنا ضروری ہے اتنا ہی کشتی کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بس یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا میں اللہ نے جو انسان کو رکھا، یہ دنیا انسان کے لیے بڑی ضروری ہے، لیکن مسئلہ اس وقت ہوگا کہ جب یہ دنیا انسان کے دل میں آ کر بیٹھ گئی، اس کی محبت انسان کے دل میں بیٹھ گئی۔ تو دنیا کمانا گناہ نہیں ہے، دنیا کو اپنے دل میں سنبھال کر رکھنا، اس کی محبت کو رکھنا، یہ اسلام گناہ کہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم جب اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز دے دو نا، تو اس چیز کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تباہ نہ کرو۔ اب اپنے صدقہ کیسے تباہ ہوگا؟ اللہ فرماتے کہ تم نے کسی کو صدقہ دیا، اس پر احسان جتا دیا، بھئی میں نے تم پر بڑا احسان کیا تھا، یہ اس کو مینٹلی ٹارچر کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی تم بہت برا کرتے ہو، یا تم دکھاوے کے لیے کر رہے ہو۔ تو اس لیے دین اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جب ہم خرچ کریں تو من طیبات ما کسبتم، ہم ہمیشہ اللہ کی جو پاکیزہ چیزیں ہیں ہم ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو بھی پاکیزہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اللہ حکم یہ دے رہا ہے کہ تم ہمیشہ پاکیزہ کماؤ۔ اب پاکیزہ کیا ہے؟ پاکیزہ میں علماء نے کئی معنی لکھے۔ ایک یہ ہے کہ آپ جو کمائیں وہ حلال ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ جو کما رہے ہیں اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ مثلا آپ کے پاس وہ چیز ہے لیکن اس میں کسی کا حق تھا، وہ آپ حق خود کھا رہے ہیں، یہ پاکیزہ نہیں ہے۔ جیسے میں عام طور پر بات کرتا ہوں وراثت کی، اب ایک وراثت کی تقسیم ہے، اب وراثت کی جب تقسیم ہوئی تو بہن کا حصہ نہیں نکالا گیا، بھائی نے اس حصے کو اپنے پاس رکھ لیا کہ اچھا بہن کو کیا دینا، اس کو بڑا جہیز دے دیا۔ اب وہ بھائی اس مال کو جب کھا رہا ہے وہ تو بہن کے حصے کی آمیزش ہے، وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ جب پاکیزہ نہیں ہے تو صدقہ نہیں ہے، اور جب صدقہ نہیں ہے تو پریشانیاں،
بلائیں وبائیں کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آداب سکھائے ہیں کہ تم صدقہ دو تو یا تو تم ڈکلیئر کرو لوگوں کو ہاں میں صدقہ دے رہا ہوں، یا ڈکلیئر نہیں بھی کرو، خفیہ انداز سے دے دو، جس طرح مرضی دے دو، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ تم جو بھی اللہ کی راہ میں دو وہ تم پاکیزہ مال سے، خالص نیت سے۔ پھر اسی طرح اللہ نے ہمیں بڑی سختی سے منع کیا ہے سود سے۔ کسی بھی صورت میں سودی کام کے اندر انوالومنٹ نہ آئے۔ ایک پیسہ بھی سود کا پورے مال کو نپا کر کے رکھ دیتا ہے، تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے جیسے کڑھائی ہو، اب کڑھائی میں من و دودھ ہے، اس پورے دودھ میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو کوئی بھی فرد یہ نہیں چاہے گا میں اس دودھ کو پیوں۔ بھئی من و دودھ کدھر، ایک قطرہ گندگی کا کدھر، وہ کہے گا نہیں میں نہیں پیوں گا۔ جس طرح ایک گندگی کے قطرے نے من و دودھ کو تباہ کر دیا، ناپاک کر دیا، ایسے ہی سود کا ایک پیسہ چاہے انسان کے پاس ارب و حلال کے ہوں اس کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے سود بڑی سخت چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ اور بس میں آخر میں بات کروں کہ اب یہ آخری عشرہ ہے نا، اس کے بعد عید ہے، تو عید سے پہلے نا لوگ نئے کرنسی نوٹ خریدتے ہیں، نئے نوٹ لیتے ہیں۔ اب وہ نئے نوٹ کیوں لیتے ہیں کہ جی جا کے تاکہ بچوں کو عیدی دیں، جو مانگنے ہیں اس کو عیدی دیں۔ اگر آپ نے 1000 روپیہ لیا اور 1000 روپیہ دے کر ہی 1000 لے لیا، یہ تو ٹھیک ہے، کمی بیشی تو نہیں ہوئی۔ لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کرنسی کو ایکسچینج کرتے ہیں یا آپ پرانے نوٹ لے کر نئے نوٹ لیتے ہیں، اور اگر سیم کرنسی ہے یعنی روپیز کے بدلے روپیز ہیں، روپے کے بدلے روپے، تو آپ 1000 روپے کی جب کاپی لیں گے تو اگلا کہے گا بھئی آپ نا مجھے 1100 روپیہ دیں، کچھ اضافی دیں۔ اب آپ نے 1100 روپیہ دے دیا اور آپ نے لیا 1000 روپے۔ علماء فرماتے ہیں یہ بالکل واضح سود ہے، یہ بالکل سود ہے، کیونکہ آئٹم سیم ہو گیا ہے، جنس ایک ہے، روپے کے بدلے روپے۔ ہاں آپ ڈالر کے بدلے روپے لے لیں ٹھیک ہے، آپ ریال کے بدلے روپے لے لیں ٹھیک ہے، لیکن روپے کے بدلے روپے، جنس ایک ہے، آئٹم سیم ہے، کمی بیشی سود ہے۔ اب وہی سودی پیسہ آ گیا اور وہی سودی پیسہ دیا بچوں کو بطور عیدی کے۔ اب سوچیں جب بچوں کو وہ سود کا پیسہ دیں گے تو وہ بچے کاہے کے فرما بردار بنیں گے اور کاہے کے دیندار بنیں گے؟ اور پھر وہ جب بچے نافرمان ہوتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دیں، کوئی دم کر دیں، اولاد نافرمان ہو گئی۔ تو اگر ہم پہلے سے احتیاط کر لیں کہ ہم بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، ہم ان کو سود تو نہیں کھلا رہے، وہ بچے تو معصوم ہیں۔ اب آپ کہیں سوچیں کہ جی بچوں کو اگر سود کا پیسہ دیا جائے تو بچے پہ اثر کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ تو دینے والے پہ اثر ہو، بچے کا کیا قصور ہے؟ آپ زہر کا ٹیکہ لیں اور زہر کا ٹیکہ کسی چھوٹے سے معصوم سے بچے کو لگا دیں، وہ مر جائے گا، تب آپ کہیں بھئی زہر کا ٹیکہ بچے کو لگا تو بچے کا کیا قصور تھا، یہ مر گیا، مر تو وہ جاتا جس نے لگایا تھا۔ بھئی زہر زہر ہے، سود تو زہر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو جس کے اندر سود کا ایک پیسہ بھی چلا گیا وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں نہ صرف مردود ہے بلکہ اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کے خلاف تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس لیے اس دنیا میں ہر وقت آزمائش ہے۔ کہیں کوئی فرد دیکھتا ہے کہ واقعتاً چمکتی چیز، ہر چمکتی چیز سونا نظر آتی ہے کہ ہاں میں یہ حاصل کر لوں تو یہ میرے لیے بہتر ہوگی۔ جیسے آج کل مختلف اپلیکیشنز ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، موبائل اپلیکیشنز ہیں، اس میں کیا کہا جاتا ہے جی انویسٹمنٹ کریں، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو اضافہ مل جائے گا۔ بھئی آپ دیکھیں وہ کاروبار ہے بھی کہ نہیں، وہ کیا کاروبار آپ جو کر رہے ہیں وہ اسلام کی شرائط کے مطابق کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی سودی پیسہ آ رہا ہے اور سودی پیسہ آپ کے حلال روزی کو تباہ کر رہا ہے،
اور وہ برکتیں ختم ہو رہی ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے ذریعہ آمدن کو، سورس آف انکم کو دیکھیں۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا نا، تو اس انسان سے جو سوالات پوچھے جائیں گے، ایک سوال یہ ہوگا کہ من این اکتسبا، یہ تو نے کمایا کہاں سے تھا، وہ سورس آف ارننگ کیا تھا، وہ سورس آف انکم کیا تھا، وہ کیا چیز تھی جہاں سے تو نے یہ پیسہ لیا، یہ بتا پہلے، یہ ڈکلیئر کر۔ جہاں تو نے خرچ کیا وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے لیا کہاں سے؟ اگر لیا جو ہے وہی گندا طریقہ ہے، ناپاک حرام طریقہ ہے، تو بے شک اس سے مسجد بنا دیں، بے شک قرآن خرید کر مساجد میں رکھ دیں، کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو اس لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ آج اگر شب قدر ہے، یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے، تو ہم کچھ قرآن کو سمجھ بھی لیں، سیکھ بھی لیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چند گروپ بیٹھا ہوا ہے صحابہ کا، اور وہ دین کو سیکھ رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس گروپ میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو آپ نے اشارہ کیا دیا کہ جو دین کو سمجھتا ہے نا، اللہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور حدیث ہے باقاعدہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب کو پڑھا جا رہا ہوگا، سمجھایا جا رہا ہوگا، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ سب سے پہلے فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہے جو اس پوری مجلس کو گھیر لیتے ہیں، پوری مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر سکون نازل کرتا ہے، ان کے دینوں میں قرار ڈالتا ہے، اپنا ایمان ڈالتا ہے، اپنی طرف سے اطمینان ڈالتا ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ اللہ بھی ان کا ذکر پھر کرتا ہے اپنے فرشتوں کی مجلس میں، جو لوگوں کی مجلس میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انعامات ہیں۔ تو اس لیے اس وقت کو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تلاوت قرآن کریں، تلاوت قرآن بھی ثواب ہے، زیارت قرآن بھی ثواب ہے، لیکن فہم قرآن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے سود سے ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھیں کہ سود کی طرف ہم ہرگز نہ جائیں۔ اور اسی طرح اس میں سورہ بقرہ میں جو سب سے بڑی آیت ہے قرآن کریم کی، وہ آیت ہے آیت نمبر 282، اور اس آیت میں اللہ نے قرض کا ذکر کیا ہے کہ قرض کیسے دینا ہے۔ عام طور پر لوگ جب ایگریمنٹ کرتے ہیں، وہ ایگریمنٹ اسلام کے مطابق نہیں ہوتا۔ اللہ نے سمجھایا ہے ایگریمنٹ کیسے کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اگر تم نے جب ایگریمنٹ کرنا ہے نا، تو سب سے پہلی یہ کہ اس کو لکھ لو، اس کو ریٹن شیپ میں لے کر آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھائی بھائی بندی میں سارا کام کری جاؤ اور کل وہ تمہیں دھوکہ دے، اور پھر تم وظیفوں کی طرف پڑ جاؤ کہ کوئی وظیفہ بتائیں اگر مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسا نہ کرنا، بلکہ تم اس کو پہلے لکھ لو، جو بھی اگریمنٹ کر رہے ہو کسی سے۔ اچھا جب لکھو تو اس پر گواہ بنا لو، دوسری چیز ہے گواہ بنا لو۔ اب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے اگر کسی جگہ انویسٹ کیا ہے اور آپ کے پاس تحریر نہیں ہے، اور خدا نخواستہ آپ کا انتقال ہو جائے، تو وہ مال آپ کا تھا جو آپ کی وراثت میں جانا تھا، تو آپ کے ورثاء تو اس مال سے محروم ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں لکھ لو تاکہ آپ کے ورثاء کو وہ مال تو ملے۔ یا آپ نے وہ مال لیا تھا، کسی سے قرض لیا تھا، 10 لاکھ روپے قرضہ لے لیا، آپ نے نہیں لکھا، اب آپ کا انتقال ہو گیا، تو بعد میں ورثاء کے پاس مطالبہ آیا جی 10 لاکھ روپیہ دیں، اور ورثاء کہتے ہیں بھائی ثبوت آپ کے پاس کوئی نہیں، ہم کہاں سے دیں؟ اور اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرض ایسی چیز ہے، اگر ایک شہید بھی ہو جائے میدان جنگ میں اور اس کے اوپر قرضہ ہو، اللہ اس کا قرضہ اس کا بھی معاف نہیں کرتا، شہید کا بھی۔ تو اب بندے کو تو عذاب ہوتا رہے گا قبر میں، اس کے ورثاء تو کہیں گے بھئی ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، ہم آپ کو 10 لاکھ روپے کیسے دے دیں؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے لکھ لو، اور لکھنے پر گواہ بنا لو۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ یاد رکھنا جو کچھ تم لکھ رہے ہو اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرنا۔
یعنی اگر آپ نے کوئی جگہ خریدی ہے، بھائی کتنے مرلے ہے، کتنی سرسائی ہے، ایک ایک انچ کا لکھو، مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، شمال میں کیا ہے، جنوب میں کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بھائی بندی میں کہیں اچھا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، اور آپ ایسے ہی بات کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بے برکتی آ جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جب تم یہ کر لو گے کہ اب تمہارا ایگریمنٹ بڑا سٹرونگ ہو جائے گا، تو اس ایگریمنٹ میں اللہ پھر برکت ڈالے گا۔ اب اگر کوئی حالات خراب ہو گئے، اللہ فرماتا ہے کہ تم نے کسی بھی صورت میں ان گواہوں کو تکلیف نہیں دینی۔ مثلا اگر آپ نے کوئی زمین بیچی اور اگلے نے لے لی، لیکن اب آپ کی خدا نخواستہ نیت خراب ہو جائے اور آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں، اور آپ پریشر ڈالیں گواہوں پر کہ بھئی تم گواہی نہ دینا، اللہ فرماتا ہے ایسا نہ کرنا۔ تو یہ پورے اصول ہیں، پورے رولز ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان کے مطابق اگر